آتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن سے تعلق کوئی نہیں ہے، آپ کا قرآن کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، آپ کا قرآن کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ آج پاکستان کی سرزمین پر ایک بل پاس ہوا ہے جسے ناموس صحابہ و اہل بیت بل کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اس بل کو پیش کیا گیا۔ پوری قومی اسمبلی کے ممبران نے، اس لیے کہ وہ صحابہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر اس بل کے اوپر دستخط کیے کہ ہم صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے ہم صحابہ کرام کے سپاہی بننا چاہتے ہیں۔ وہاں سے بل پاس ہو کر سینٹ میں پہنچا ہے۔ 7 اگست کو سینٹ کے تمام اراکین نے اس بل کو پاس کیا ہے۔ اب وہ صدر مملکت کے پاس جانے والا ہے۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد چند گروہ، چند افراد، ایک مخصوص طبقے کے متشدد قسم کے لوگ روڈوں پر نکلے ہوئے ہیں، کانفرنسیں کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، بتاؤ کیا آپ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی حفاظت نہیں چاہتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ کو گالی دینے والے کو آپ قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم بھی چاہتے ہیں۔ پھر میں نے کہا تمہیں اعتراض کس بات کا ہے؟ پھر تو ہم سب پوری قوم کو مل کر اس چور کے خلاف قانون بنوانا چاہیے۔ ہم تو قانون کی بات کرتے ہیں، ہم تو قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آپ قانون بننے کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کہیں تمہارے دل میں یہ چور تو نہیں ہے گالیاں دینا؟ کہیں تمہارا رواج تو نہیں ہے تبرہ کرنا؟ کہیں تمہاری عبادت تو نہیں ہے؟ جواب میں کہتے ہیں نہیں جی، ہم تو صحابہ کا، مقدس ہستیوں کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے کہا جب احترام کرتے ہو پھر اس بل کی، پھر اس قانون کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ جواب میں کہتے ہیں ہمارے سامنے صحابہ کی تعریف واضح کرو کہ صحابہ کون ہوتے ہیں، ہمارے سامنے توہین کی تعریف واضح کرو کہ توہین کیا ہوتی ہے، ہمارے سامنے تحقیق کی وضاحت کرو کہ تحقیق کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ کے، اور وہ جواب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تمہاری کتابوں میں صحابہ کرام کے کچھ ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے ان کی توہین ہوتی ہے۔ میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہے، ہماری کتابوں میں صحابہ کے جو واقعات ہیں جب ہم بیان کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی عزت و عظمت 14ویں کے چاند کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جب وہی واقعہ تم بیان کرتے ہو تو توہین بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ توہین واقعہ بیان کرنے میں نہیں ہے، توہین تاریخ کو بیان کرنے میں نہیں ہے، توہین حدیث کو بیان کرنے میں نہیں ہے، توہین آتی ہے تمہارے انداز بیان سے۔ جب تم بیان کرتے ہو وہی واقعہ توہین بن جاتا ہے، اور جب میں بیان کرتا ہوں تو وہی واقعہ صحابہ کی عظمت بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ بیان کرنے کا انداز تو دل سے آتا ہے نا۔ جب تم اپنے دل کی بات کرتے ہو تو وہی واقعہ توہین بن جاتا ہے، اور جب میں وہی واقعہ بیان کرتا ہوں تو صحابی رسول کا وہی واقعہ عظمت بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چور تیری گفتگو میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے دل و دماغ میں فطور بیٹھا ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے سینے میں چور بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات کو بیان کرنے سے کوئی توہین نہیں ہوتی ہے، توہین تب ہوتی ہے جب تم واقعہ بیان کرتے ہو، اور جب ہم واقعہ بیان کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی عزت و عظمت کو اور 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھا دیتے ہیں۔ قانون بننا چاہیے۔ آپ کو قانون سے تکلیف کیا ہے؟ آپ قانون کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی صحابہ پہ ہمیں تنقید کا حق دو۔ میں نے کہا یہ تنقید کا حق تو میرے پاک پیغمبر نے امت کو دیا ہی نہیں ہے۔ آپ ہر جمعہ پڑھتے ہو نا، پاکستان کی ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، اور جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے
ہر مسجد کا خطیب جب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ ایک حدیث پڑھتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا۔ یہ حدیث سنتے ہو آپ؟ یہ خطبے میں یہ حدیث سنتے ہو؟ کبھی آپ نے مولوی صاحب سے پوچھا ہے کہ اس کا ترجمہ تو بتاؤ؟ اس لیے کہ ہمیں تو کوئی سروکار ہی نہیں ہے نا۔ دشمن اتنا چڑھ دوڑا ہے کہ وہ کہتا ہے ہمیں صحابہ پر تنقید کا حق دو، جبکہ میرا پاک پیغمبر ارشاد فرماتا ہے اور یہ حدیث ہر خطیب اپنے ہر جمعہ کے خطبہ میں پڑھتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، کہ میری امت کے لوگوں میرے صحابہ کو اپنی تنقید کا ہدف نہ بنانا، میرے صحابہ کو اپنی تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی حدیث ہے، تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی؟ میرے نبی نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جب تمہارے سامنے کوئی شخص میرے صحابہ کو گالی دے، تنقید کرے، برا بھلا کہے، اس کے جواب میں دلیل دینے کی بجائے، لاجک پیش کرنے کی بجائے، جواب میں اتنا کہو فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، کہ تیرے اس شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے۔ یہ جو ممی ڈیڈی مولوی بنے ہوئے نا آج کل، یہ لفافہ خور ملا، یہ جو عروۃ الوثقی میں لاہور میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، لفافے موٹے موٹے ملتے ہیں، وہ ان کے سامنے کھڑا ہو کر صحابہ کرام پہ تبرہ کرتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ملا وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں جی امن کی خاطر ہمیں ایک دوسرے سے پینگے بڑھانے چاہیے۔ لعنت ہے تمہارے ایسے امن کے اوپر کہ جس امن کی قیمت صحابہ کرام کی عزت کو قربان کرنے پر ہو۔ اس ایسے امن کو کیا کرنا ہے جس امن کی قیمت صحابہ کی توہین ہو؟ ہمیں ایسے امن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس امن کے قائل ہیں جس امن میں ابو بکر کی عزت ہو، جس امن میں عمر کی عزت ہو، جس امن میں عثمان کی عزت ہو، جس امن میں علی کی عزت ہو، جس امن میں امی عائشہ کی عزت ہو، جس امن میں اہل بیت کے ایک ایک فرد کی عزت ہو، جس امن میں صحابہ کرام کے ایک ایک فرد کی عزت ہو۔ اگر تم عزت نہیں کرتے ہو تو ہم تمہارے بھائی کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا دوغلا پالیسی ہے؟ ادھر سے لاجک یہ پیش کر رہے ہو کہ عام مسلمان کو گالی دینا بھی غلط ہے۔ میں نے کہا یہاں تجھے پتا ہے کہ یہاں عام مسلمان کی توہین کیسے ہوتی ہے، اور جب صحابہ کی بات آتی ہے تو پھر کہتا ہے مجھے توہین کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے آپ بتاؤ کہ کسے پتہ نہیں ہے کہ توہین کیا ہوتی ہے؟ مجھے آپ بتاؤ کہ کسے پتہ نہیں ہے کہ تنقید کیا ہوتی ہے؟ اٹھا میرے کسی مسلمان بچے کو وہ تجھے بتائے کہ صحابی کیا ہوتا ہے۔ اگر تجھے 50-60 سال کے بعد بھی صحابی کی تعریف کا پتہ نہیں ہے، تجھے ڈوب کے مرنا چاہیے۔ میرے نزدیک صحابی وہ ہے جس نے پاک محمد کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ آپ اور میں عمل سے بڑے بنتے ہیں، اچھے عمل کریں گے تو اچھے لوگ ہیں، دیانت داری اختیار کریں گے تو دیانت دار ہیں، امانت داری اختیار کریں گے تو امانت دار ہیں، جہاد کریں گے تو مجاہد ہیں، تفسیر لکھیں گے تو مفسر ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ امتی کے لیے ہے کہ امتی عمل سے بڑا بنتا ہے، صحابی عمل سے صحابی نہیں بنتا، صحابی دیدار مصطفیٰ سے صحابی بنتا ہے۔ یہ عمل تیرے لیے میرے لیے ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، وہاں تجھے لائن میں کھڑا کیا جائے گا، بتا زندگی دی تھی کہاں خرچ کی ہے؟ تجھے حساب دینا پڑے گا کہ میں نے اپنی زندگی کیسے خرچ کی ہے، اور صحابہ کو حساب کے کٹہرے میں رب نے کھڑا نہیں کرنا۔ جب صحابی آئے گا اللہ کہے گا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت تو جاگیر ہی تمہاری ہے، اور صحابہ تو اپنی جاگیر میں جائیں گے۔ وہاں جانے کے لیے تجھے اپنا پاسپورٹ دکھانا ہوگا، اور وہ پاسپورٹ عشق مصطفی اور عشق صحابہ اور عشق اہل بیت کا پاسپورٹ ہے۔ اگر تیرے ہاتھ میں یہ گرین کارڈ نہیں ہے تو کبھی نہیں وہاں پہنچ سکتا۔ کہتا ہے آب کوثر پہ جاؤں گا حضور کے ہاتھوں سے،
آب کوثر کے جام پیوں گا۔ میں نے کہا تجھے کسی نے بتایا نہیں ہے آب کوثر کا پانی تقسیم مصطفیٰ نے کرنا ہے، مصطفیٰ سے وہ آب کوثر کے جام لے کر امتی کو دینے والے ابو بکر و عثمان و حیدر ہوں گے۔ ساری زندگی تو ان کو گالیاں بکتا رہے اور پھر کہے کہ میں حوض کوثر پہ حضور سے جا کر جام پیوں گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ جن کو تو نے گالیاں دی ہوں گی ان کے سامنے جا کر کیا کہے گا؟ ابو بکر ساری زندگی تجھے گالیاں دیتا رہا ہوں، آج میں تیرے ہاتھ سے جام پینے آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں تو علی کے ہاتھوں سے پیوں گا۔ میں نے کہا علی شیر خدا ہے، علی ابو بکر کا دوست ہے، علی ابو بکر کا مقتدی ہے، علی ابو بکر کے دور خلافت کا قاضی ہے، علی ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ تو اس دور کے قاضی اور خلیفہ کو نہ مانے اور تو کہے کہ اس دور خلافت کا جج تیرے حق میں فیصلہ دے گا؟ میری بات نہیں سمجھے؟ جس دور کا علی قاضی ہو، جس دور خلافت کا قاضی علی ہو، اس دور کے خلیفہ کو گالی دے یہ اور یہ جج جناب علی کہیں کہ تو ان کو گالیاں دیتا رہا اور میرا فیصلہ تیرے حق میں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ وہاں لفافہ نہیں چلتا، یہ لفافے پاکستان میں چلتے ہیں۔ وہاں علی کے سامنے جاؤ گے تو لفافہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کی محبت کا لفافہ چلتا ہے۔ اگر ان سے محبت کی ہے تو علی کا فیصلہ تمہارے حق میں ہے، اور اگر ان سے محبت نہیں کی ہے تو جناب علی نے تجھے جام نہیں پلانا۔ پلائیں گے حضرت علی؟ اس لیے اس قانون میں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں، تکلیف کیا ہے بھائی؟ کیوں نہیں بننے دیتے ہو؟ کیوں مخالفت کرتے ہو؟ کیا تمہارے سینے میں چور ہے؟ جواب کہتے ہیں جی ہم بھی صحابہ کا احترام کرتے ہیں لیکن یہ بل نہ بناؤ، قانون نہ بناؤ۔ کیوں نہ بنائے؟ اہل سنت برادران، منافقت کی تو حد ہے نا ان پہ، گرگٹ سے بھی زیادہ منافق ہیں یہ رنگ بدلنے میں۔ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اور جن کو اہل سنت اپنا خلیفہ مانتے ہیں ان کو ہم یہ مسلمان بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کل ایک بدماش کہہ رہا تھا کہ ہم ابو بکر سے محبت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا نہ کر، ابو بکر نے تجھے کب کہا ہے کہ مجھ سے محبت کر؟ ابو بکر کی محبت ہمارے لیے ہے، ہماری محبت ابو بکر کے لیے ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اے اللہ دنیا میں جس کسی نے مجھ پر احسان کیا ہے میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے، ابو بکر باقی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، تیری دربار لگی ہوگی، تجھ سے مانگتا جاؤں گا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ چکاتا چلا جاؤں گا۔ ہم تو اس ابو بکر کا احترام کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اہل بیت کے احترام کی بات کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ خدا کی قسم یہ 5 جملے ہیں۔ اللہ پہلے نمبر پہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے صحابہ خوش نصیب ہو تم کہ تمہارے درمیان میرا رسول موجود ہے۔ کس کے درمیان بھائی؟ صحابہ کے درمیان۔ کون موجود ہے؟ کون موجود ہے؟ رسول اللہ موجود ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ خدا کی قسم یہ جملے ایسے ہیں اگر ان کا معنی آپ سمجھ لو، خدا کی قسم کبھی آپ صحابہ سے محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے بھائی؟ کیا کر دیا ہے؟ ایمان محبوبہ ہے۔ کس کی؟ صحابہ کی۔ اور یہ محبت ایمان کی ان کے دل میں ڈالی کس نے ہے؟ اللہ نے ڈالی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ اگلا جملہ سنو، قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تزیین کا لفظ تو جانتے ہو، مزین کرنا جانتے ہو۔ یہ دیواریں خراب ہو رہی ہیں، روغن کر کے ان کو مزین کر دو۔ یہ دلہن بغیر منہ دھوئے بیٹھی ہے، اس کا میک اپ کر کے اس کو مزین کر دو۔ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟
اللہ نے کہا میں نے ایمان کو مزین کیا ہے. کیا کیا ہے بھائی؟ مزین کر کے تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ کہتا ہے کفر، نافرمانی اور گناہ، اللہ نے ان تینوں چیزوں کو تمہارے دلوں میں مبغوض بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں ان تینوں چیزوں کو ناپسند فرما دیا ہے. کفر صحابہ کے دل میں آ نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے ناپسند کر دیا ہے. نافرمانی صحابی کے دل میں آ نہیں سکتی، کیوں؟ اللہ نے ناپسند کر دیا ہے. اور عصیان اور گناہ صحابی کے دل میں آ نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے ناپسند کر دیا ہے. اور ایمان صحابی کے دل سے جا نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے صحابی کے لیے ایمان کو پسند فرما لیا ہے. اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے. ایمان کو پسند کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ اور کفر کو، نافرمانی کو اور گناہ کو ناپسندیدہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. جو چیز اللہ نے ناپسند کی ہے یہ غنڈہ کہتا ہے کہ وہ ان میں موجود تھی، اور جو چیز اللہ نے ان کے لیے پسند کی ہے یہ کہتا ہے کہ ان میں موجود نہیں تھی. میں نے کہا تیری عقل پہ ماتم کروں، تو اپنی عقل پہ ماتم کر، سال ہا سال اپنی عقل کو پیٹا کر کہ اتنی سی بات تیری کھوپڑی شریف میں نہیں آتی. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. صحابہ کرام ہمارے ایمان کی تزئین ہیں. صحابہ کرام ہماری آنکھوں کا سرمہ ہیں. صحابہ کرام ہمارے دل کا چین ہیں. صحابہ کرام ہمارے دل کی راحت ہیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ بل پیش کیا ہے اللہ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اور صدر مملکت کو اس بل پر سائن کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. سارے کہہ دو آمین، کہہ دو آمین. اللہ صدر مملکت کو اس بل پر سائن کرنے کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ پاکستان میں صحابہ کرام، پاکستان صحابہ کا ہے، اہل بیت کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اور پاکستان میں صحابہ کا احترام بھی ہوگا، اہل بیت کا احترام بھی ہوگا، نبی کا احترام بھی ہوگا، اللہ کی ذات کا احترام بھی ہوگا، قرآن کا احترام بھی ہوگا، ایمان کا احترام بھی ہوگا. اس پاکستان میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، اور یہاں پر نظام مصطفی بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.